السلام علیکم، میرا نام ہے سید عمر رضا، اور جیسے کہ ہماری سیریز چل رہی ہے کہ ہم جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے میں بتاؤں آپ لوگوں کو کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور آپ کی میرڈ لائف کو کس طریقے سے امپروو اور انہانس آپ کر سکتے ہیں. تو اسی کے سلسلے میں آئی بی ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کس طریقے سے اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر سکتے ہیں. ایون آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو یا بیچ میں کافی سال بھی گزر گئے ہوں، لیکن میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو کافی آسانی ہوگی، آپ کے ہسبینڈ آپ کو سمجھنے لگیں گے اور ضرور آپ کے ریلیشن امپروومنٹ کی طرف جائے گا. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی نالج ملے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات سمجھیں، جتنی بھی جو اللہ نے کریشن بنائی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے ان کے اندر ڈفرینٹ کوالٹیز ڈالی ہیں، ڈفرینٹ ٹریٹس ڈالے ہیں. اس میں پازیٹیوٹی بھی ہے، ایموشنز بھی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ہر بندے کا نیچر الگ ہے. سملرلی اللہ نے عورت اور مرد کو ڈفرینٹ بنایا ہے، ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں ان کے، ڈفرینٹ طریقے سے وہ چیزوں کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنی بھی میری خواتین بہنیں ہیں یا جو بھی ویمن ہیں میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، ان کو اپنے بارے میں تو پتہ ہوگا مورلیس کہ بھائی کس طریقے سے ان کے جذبات چینج ہوتے ہیں، کس طریقے سے وہ خود سوچتی ہیں ایز اے ویمن، کیا کیا جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ انالائز کرتی ہیں اور اپنے ذہن میں رکھتی ہیں. لیکن مردوں کے معاملے میں اور سملرلی وائس ورسا مردوں کو بھی مشکل ہوتی ہے کہ عورتوں کو کس طریقے سے سمجھیں. تو اسی طریقے سے مردوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں خود ایک مرد ہوں، تو میں آپ کو بہتر طریقے سے بتا پاؤں گا کہ مرد کس طریقے سے سوچتا ہے اور اس کے لیے کیا چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ کے رشتے بہتر ہوں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ایک ارینج میرج ہے اور اب آپ کا انٹریکشن ہو گیا ہے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ. اب آپ بہت سارے کشمکش کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، پہلا کام تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے اس گھر میں آئی ہیں، پہلی پرائیورٹی آپ کے ہسبینڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، باقی جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی رشتے ساتھ میں آئے ہیں جو کہ سسرال کے ہوتے ہیں، ان کو آپ پہلے سائٹ پہ کر دیں، اس کے بارے میں سوچنا بند کریں. سب سے پہلے سوچیں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہ اس کو میں نے سیٹسفائی کرنا ہے، اس کو قوام میرے اللہ نے بنایا ہے، اس کی رسپیکٹ میں نے کرنی ہے اور میں آئی ہی اسی کے لیے ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ سینٹرل پلر جو ہے نا شوہر کو رکھیں گی اور دین کی مطابق سوچیں گی، ٹھیک ہے، باقی رشتوں کو سائڈ پہ کریں. ٹھیک ہے، پہلے حق آپ نے اپنے شوہر کے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس پہ فوکس کرنا ہے. تو اس کو خوش رکھنے کی پہلی فکر ہونی چاہیے. بھلے آپ کے سسرال کے رشتہ دار خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کے ہسبینڈ اگر آپ سے خوش ہیں تو یہ اس پہ اللہ بھی آپ کو خوش ہوگا اور جو ہے اوور آل لائف بھی آپ کی اچھی ہوگی. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں آپ کوئی بھی چیز خریدتی ہیں، ہماری خواتین میک اپ ہو گیا، ڈفرینٹ کلوتھس ہو گئے، جو بھی کپڑے وغیرہ جو بھی آپ کو شاپنگ کا شوق ہوگا ضرور، تو آپ کتنی اس پہ ریسرچ کرتی ہیں، کتنے آپ کپڑوں کے شیڈز ٹائپس پہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں، ایک ایک برانڈس کو انالائز کر رہی ہوتی ہیں، مطلب کتنا آپ اپنی انرجی ان پٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کی آپ نے سمجھے 30% انرجی اپنے ہسبینڈ میں ان پٹ کر دینی ہے. ان کو دیکھنا ہے کہ بھائی میں نے اس بندے کو خوش رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس بندے کے نیچر کو انالائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ کیا کرتا ہے، روٹین کیا ہے، کس طرح سوچتا ہے، وقتاً فوقتاً. میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو بالکل نیولی میرڈ ہیں اور ارینج میرج ہے. تو آپ کس طریقے سے اس کو جانیں گے، آہستہ آہستہ آپ آبزرو کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے ان کے جو مزاج ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو آبزرو کرنا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن پہ بہت زیادہ ان کا اسٹریس ہوتا ہے کہ یہ کام امپورٹنٹ ہیں، کون سے نہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک چیز آپ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ابھی بتانے والا ہوں، اس چیز پہ آپ نے 5% بھی کام کر لیا نا، آپ کے رشتے بہترین ہو جائے گی. دیکھیں جو ڈیسیجن میکنگ ہے، مرد جو بھی اپنی لائف میں ڈیسیجن لیتا ہے وہ لاجیکلی لیتا ہے، وہ لاجک کی بنیاد پہ لیتا ہے کہ بھائی یہ کام میں کروں گا تو اس سے کیا مجھے فائدہ ہوگا، میری فیملی کو کیا فائدہ ہوگا. تو ضرور اگر آپ سے شادی ہوئی ہے نا تو وہ آپ کو صرف اپنی بیوی نہیں دیکھ رہا، اپنے بچوں کی ماں دیکھ رہا ہے، اپنا پارٹنر دیکھ رہا ہے، اپنے ساتھ جو ہے یہ سمجھیں بہت سے فیزز میں آپ کو ایز این اسسٹنٹ ٹریٹ کر رہا ہے کہ بھائی لانگ ٹرم میں اس کے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں. تو ایک چیز کیا ہے، جذبات سمجھ نہیں آتے. مرد بہت زیادہ آپ یہ سمجھ لیں جذبات کو انڈرسٹینڈ ای کیو ہوتا ہے نا، ایموشنل کوشنٹ، ٹھیک ہے، بہت کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ویمن. ویمن میں ایموشنز بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ویمن جو ہے کسی اور کے شوز میں اپنا پاؤں رکھ کے سمجھ جاتی ہیں کہ یہ بندہ کیسے فیل کر رہا ہوگا. لیکن مرد بہت لو ای کیو ہوتا ہے مرد کا اس معاملے میں.
تو آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھانا پڑے گا, 2+2 4 سمجھانا پڑے گا کہ بھائی اگر آپ کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو آپ اس کو بتائیں گی کہ اس سے کیا امپیکٹ آئے گا آپ پہ, اس پہ کیا فائدہ ہوگا. جیسے اکثر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, آپ ایموشنس کی وجہ سے آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے, آپ کہتے ہیں بس میرا دل چاہ رہا ہے, میرے دل کو بہت اچھی فیل ہو رہی ہے یہ چیز اور میں نے کرنی ہے, اور پھر آپ ضد پہ آ جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے آگے کہ نہیں یہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. اب اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے ہسبینڈ پہ؟ ہسبینڈ تو لاجیکلی چلتا ہے, جذبات پہ نہیں چلتا کہ بس پسند ہے تو کر لوں. اچھا پسند ہے تو کیوں پسند ہے, یہ چیز لے لوں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, آپ کو اس اینگل میں آ کے اس سے بات کرنی ہے, لاجیکلی اس کو سمجھانا ہے. کہ فار ایگزامپل آپ نے کہیں جانا ہے, یا یہ سمجھیں آپ کے بچوں کی بات میں کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے بچے ہوں گے, ان کو کہیں ایڈمیشن دلانا ہے اپنے اسکول کے اندر فار انسٹنس, تو آپ کو کوئی اسکول پرٹیکولر پسند ہے. اب آپ کو اس لیے پسند ہے کہ بھائی وہ ایک برانڈ بنا ہوا ہے, آپ یہ بولیں گے برانڈ بنا ہوا ہے سب کراتے ہیں تو بس کرا دو. اگر آپ اس طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو کنونس کریں گی تو شاید ہے وہ نہ کنونس ہو. آپ اس کو یہ سمجھائیں گے کہ اس اسکول کے اندر یہ پازیٹیو 10 فیچرز ہیں جس پہ پڑھنے سے میرا بچے کا یہ چیزیں بڑھیں گی, اور اس پوائنٹ پہ میرا بچہ پہنچ جائے گا, اوور آل وہ اس کے اندر یہ ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز اور اسکلز ڈیولپ ہو جائیں گی اس اسکول سسٹم میں پڑھنے. پھر کیا پازیٹیوٹی ہے, ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن کیا ہوگا, پوری چیز ایکسپلین کر کے اس کو سمجھائیں گی تو وہ آپ کی بات سمجھے گا. مرد کے اندر یہ ایک اچھی کوالٹی ہوتی ہے, بہت کم ایسے ہوتے ہیں آج کل کے دور میں تو جو کہ بس اپنی چیزوں کو بس امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں وداؤٹ ایون لسننگ. اور جو مرد بھی ایسا کرتے ہیں میں ان کو کہوں گا ایٹ لیسٹ سننے کی ایبلٹی پیدا کریں آپ لوگ, ٹھیک ہے. تو بھائی وہ سنے گا, لاجیکلی ایویلویٹ کرے گا آپ کے جو بھی آپ نے سجیشن دیا ہے, پھر اس پہ ایکشن لے گا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے اپنا کیس لاجیکلی پریزنٹ کیا ہے تو چانسز ہیں کہ وہ آپ کی بات سمجھے, کیونکہ آپ بھی بیٹرمنٹ کے لیے فیملی کے کام کر رہی ہیں, آپ نے بھی سوچا ہوا ہے, آپ کے اندر جذبات بھرے ہوئے ہیں اپنے بچے کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. تو دیکھیں میں نے کتنا مائکرو لیول پہ لا کے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی آپ اس طریقے سے اس سے بات کریں گے تو اس کی دماغ کی جو گھنٹی ہے وہ بجے گی. ہی ول بی انڈرسٹینڈنگ واٹ یو ایکچولی وانٹ ٹو ٹیل ہم. صحیح ہے, یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوں گی آپ کو پتا ہوگا. دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں دین کی, یہ جنرل بات ہو گئی, اب دین کی بات کریں. دین کیا کہتا ہے؟ دین نے آپ کے کچھ حقوق رکھے ہیں, آپ کے ہسبینڈ کے کچھ حقوق رکھے ہیں, اور آپ کے فرائض رکھے ہیں. اب آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. پہلی بات ہے اگر آپ نے پہلے اسٹڈی کیا تو ویل اینڈ گڈ, نہیں کیا تو زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں. حدیث کی سیرہ کی کتابیں کھولیں, ٹھیک ہے, اسلامک نالج حاصل کریں کریکٹ لٹریچر سے کہ بھائی کیا حقوق ہیں ایک ہسبینڈ کے, کیا کیا چیزیں ہیں اسلام کی روشنی میں اسپیسیفک ہو کے. کلچرل چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں, ٹھیک ہے, کلچر کو سائڈ پہ کریں. دین اسلام کیا کہتا ہے, اللہ نے کیا حکم دیا ہے, میرے نبی نے کیا بتایا, اس پہ آپ ریسرچ کریں 2 سے 3 مہینے کیا کیا حقوق ہیں. میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں جو بھی حقوق ہیں, ٹھیک ہے. وہ قوام ہے, قوام کا مطلب ہے پروٹیکٹر, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں جیسے آپ کے فادر آپ کے ساتھ تھے نا, شادی کے بعد آپ کے ہسبینڈ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی طرح پرورش کرے, آپ کے اندر وہ ایٹریبیوٹس ڈیولپ کرے جو اپنی بیٹی کے وہ کرنا چاہتا ہے, اور وہی شفقت دے جو ایک باپ اپنی بچی کو دیتا ہے. یہ میں مردوں سے کہہ رہا ہوں, شفقت دیں. سملرلی آپ یہی چیزوں کو دیکھیں گے کہ بھائی اور آپ نے کیا کرنا ہے. جیسے آپ کے فادر نے آپ کو ڈانٹا ہوگا, کبھی غصہ کر دیتے ہوں گے, کبھی مار بھی دیا ہوگا, کبھی کچھ کر دیا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ بھی ہو, باپ سخت ہو جاتے ہیں, سخت لہجے میں بات کر لیتے ہیں آپ سے, تو کیا آپ ان سے سامنے سے سخت لہجے میں جواب دیتی ہیں؟ نہیں دیتی نا. تو سملرلی آپ کے ہسبینڈ نے کبھی آپ کو ڈانٹ دیا, ٹھیک ہے, کبھی کسی بات پہ غصہ آ گیا, انہوں نے آپ کو ڈانٹ دیا, تو آپ نے غصے میں آ کے لڑائی نہیں شروع کر دینی ان سے. آپ نے یہ سمجھنا ہے اپنے ذہن میں کہ میں اس کی رسپیکٹ کرنا مجھ پہ فرض ہے, ٹھیک ہے, میں اس کی رسپیکٹ کروں گی. ہاں اگر یہ اللہ کا کوئی قانون توڑ رہا ہے تو میں اس کی رسپیکٹ نہیں کروں گی, پھر میں اس کے اگینسٹ کھڑی ہوں گی. لیکن اگر وہ اس کے علاوہ کوئی بھی بات آپ سے کہہ رہا ہے, آپ کو رسپیکٹفلی سننی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کی بات سننی ہے, نرم لہجے میں بات کرنی ہے. میں ہسبینڈ کو بھی کہوں گا بہت اپنا لہجہ نرم رکھیں, پیار سے بچیوں کی طرح ڈیل کریں. اپنی بچیوں پہ غصہ تو نہیں کرتے نا, آپ کے ایسا شفقت آ رہی ہوتی ہے, تو بیوی پہ وہ شفقت کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کی, آنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کو پتہ لگے گا کون سی چیزیں اس کو بری لگتی ہیں. دین کی نالج آپ کو آ جائے گی تو آپ لاجیکلی اس سے کویسچن کر سکیں گی کہ بھائی آپ اس پوائنٹ پہ میرے ہسبینڈ آپ اس جگہ پہ غلط تھے, یہ میرے نبی نے کیا ہے, آپ نے اس کے بالکل اپوزٹ کیا ہے, یہ حدیث ہے یا جو بھی ہے. آپ اس کو جب لاجیکلی بتائیں گے تو وہ اپنی کریکشن بھی کرے گا, آپ کو تھینک یو بھی کرے گا کہ یار آپ تم نے میری اصلاح کر لی, تم واقعی تمہارے اندر وہ ایٹریبیوٹس وہ ایبلٹیز ہیں جو ایک بہترین لائف پارٹنر میں ہونی چاہیے. تو آپ ٹینشن دیکھیں, میں اسپیسیفک اپنے ہسبینڈ پہ آپ نے اتنا فوکس کرنا ہے کہ آپ کے پاس باقیوں کا ٹائم ہی نہیں رہے گا.
اس طرح آپ کے بچوں کی پرورش بھی اچھی ہوگی, آپ کے ساتھ ہسبینڈ کے ریلیشن بھی اچھے ہوں گے, اور سب سے بڑی بات اللہ کی فرما برداری ہوگی, اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا. اللہ مدد کرتا ہے ان میاں بیوی کے جو اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے ساتھ مل کر ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. تو سوچیں کتنا فائدہ ہوگا آپ کا. اور باقی کسی رشتے کی سوچنے کی آپ کو ضرورت نہیں. حقوق پہلے نمبر پہ آپ کے ہسبینڈ کے ہیں, اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے, باقی معاملات سارے حل ہو جائیں گے. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے ہمارا جو دیسی فیملی سسٹم ہے, جس کو میں بالکل خراب اگینسٹ کہتا ہوں کہ بھائی یہ ٹاکسک کلچر ہے, یہ کس طریقے سے ہمارے دین کے بیچ میں رہا ایک ریزسٹنس پیدا کر رہا ہے, رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. آپ کو پتہ لگ جائیں گے وہ چیزیں, وہ پوائنٹس کے کام مسئلے ہو رہے ہیں. تو پیار سے ڈیل کریں, لاجیکل ریزننگ پہ تھوڑی سی ورکنگ مشکل ہے, آئی نو. آپ لوگ جو ایموشنس پہ ڈیسیجن لیتے ہیں, مشکل ہے کہ لاجک لے کر آئیں ہسبینڈ کے آگے, بٹ اسٹل آپ تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑی سی ورک آؤٹ کریں, یو ول بی ایبل ٹو کریک دا کوڈ نا. آپ سمجھ جائیں گے, آپ کے ریلیشن اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو کرنا کیا ہے, آپ نے دین کی نالج حاصل کرنی ہے, شوہر کو آبزرو کرنا ہے, شوہر کے سامنے لاجیکل ریزننگ پیش کرنی ہے, اور یہ سوچنا ہے کہ یار اس کو نا ایموشنز سمجھ نہیں آتے, یہ تھوڑا سا ڈم ہے ایموشنز کے معاملے میں. اس طرح سوچیں گے تو پھر اس طرح سے آپ کیٹر کریں گے نا, جیسے اپنے بچوں کا بھی تو کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کوئی کمنٹ ہو تو ضرور کریں, کوئی اگر سجیشن ہو امپروومنٹ کی. باقی مزید میں سیریز لے کر آتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.